السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آپ کی خدمت میں آڈیو ویڈیو کا ایک نیا سلسلہ پیش خدمت ہے، جس میں فن تحریر، کتاب، تاریخ اور اس سے ہونے والی ترقی کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم ہوگی۔ اس ویڈیو سیریز میں آپ کو آپ کے کئی سوالات کے جواب بھی ملیں گے اور کئی نئے سوالات بھی جنم لیں گے۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے تحریر کا آغاز۔ وثوق سے یہ کہنا مشکل ہے کہ انسان نے تحریر کا فن کب اور کیسے ایجاد کیا۔ زیادہ تر مورخین اس بات سے متفق ہیں کہ انسان نے اپنی بود و باش کے ابتدائی دور میں اپنے خیالات اور افکار کے اظہار کے لیے اشاروں اور کنایوں سے کام لیا۔ جس طرح آج بھی قوت گویائی اور سماج سے معذور افراد کے لیے ہاتھوں کے اشاروں اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بولنے کے مقصد کو ایک دوسرے پر واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اظہار خیال کو عارضی مستحکم بنانے کے لیے قدیم انسان نے انگلیوں کے ذریعے ریت اور مٹی کی نرم زمین یا دیوار پر آڑے ترچھے نقوش بنا کر ایک دوسرے کو اپنے خیالات سے آگاہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہوگا۔ جس طرح آج بھی بچے کھیلتے ہیں یا ریت پر مختلف اشکال بنا کر اپنے اور اپنے ساتھیوں کو کچھ سمجھانا مقصود ہوتا ہے، اسی طرح انسان نے تحریر کے سلسلے میں مختلف اشکال کے ذریعے اپنی ابتدائی کوششوں کا آغاز کیا۔ غاروں کی دیواروں پر کچھ ایسی تصاویر دستیاب ہوئی ہیں جو آج سے 50,000 سال قبل کی بنائی ہوئی ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ یہ تصاویر تاریخ سے قبل کے انسان کی تحریر ہیں۔ یہ تصاویر جانوروں کے شکار سے متعلق ہیں، کیونکہ اس وقت کا انسان کھیتی باڑی کے طریقوں سے واقف نہ تھا اور جانوروں اور گھاس پھوس کے سہارے زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ اس طرح یہ تصویریں خط کی ابتدا کہی جا سکتی ہیں۔ تقریباً 10 سے 15,000 برس قبل کے زمانے کے جنگلوں سے دریافت ہونے والی تصاویر، جن پر 2 بیلوں کو لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس طرح تیر کمان سے شکار کھیلتے ہوئے دکھائی جانے والی تصاویر، اسپین کے جنگلوں سے دریافت ہوئی ہیں۔ یہ تصاویر بلا شبہ غار میں رہنے والے انسانوں کی واضح ترجمان ہیں کہ انہوں نے بیلوں، بھینسوں، 12 سنگوں، گھوڑوں اور ایسے ہی بعض جانوروں کی تصاویر بنائی تھی، جن میں سے کچھ جانور اب ان علاقوں میں ختم ہو چکے ہیں۔ اس طرح یہ تصاویر بلا شبہ قدیم انسان کی زندگی اور بود و باش کے تجربات اور مشاہدوں کی یادگار ہیں، جو اس دور کے ریکارڈ کی ترجمان ہیں۔ یہ تصاویر جہاں انسان کی تصویر کی فنی صلاحیت کا پتہ دیتی ہیں، وہاں اس دور کے انسان کے ذہنی عمل اور اپنے ماضی الضمیر کو بیان کرنے کی انتہائی جدوجہد کی نشانی بھی کرتی ہیں۔ یہی وہ دور ہے جب انسان نے اپنے بے قرار افکار کو امر بنانے کے لیے تصویروں کے ذریعے مطلب واضح کرنے کی ابتدا کی۔ تصویری خط یعنی پکٹوگرافی ابتدا میں جب انسان کو کوئی پیغام بھیجنے یا کچھ یاد رکھنے کی ضرورت درپیش ہوئی تو علاوہ دوسرے طریقوں کو اس کو تصویر کشی کے استعمال کا بھی اچانک خیال آیا، اور تصویر کشی کا فن جو ہزاروں برس سے بے مقصد ترقی کرتا آ رہا تھا،
10 سے 5000 سال قبل مسیح کے درمیانی عرصے میں ایک بامقصد ہنر بن گیا، جس کے ذریعے ایک تصویری رسم اللحاظ وجود میں آیا۔ اسی طرز تحریر میں کچھ اشیاء کی تصویریں بنا دی جاتی تھی جو اپنے اصل معنی کی ترجمانی کرتی تھی۔ جن چیزوں کی تصویریں ہوتی تھی پیغام انہی سے مقصود ہوتا تھا۔ یہ خط تحریر کرنے میں بہت وقت درکار ہوتا تھا اور ایک مختصر پیغام کے لیے بہت سی جگہ پر متعدد خاکے بنانے پڑتے تھے۔ نیز جو چیزیں دیکھی نہ جا سکتی تھی ان کا بیان مشکل ہوتا تھا، مثلاً ہنسی، غصہ، پیاس وغیرہ کا اظہار کرنے کے لیے بہت جگہ اور تصاویر بنانا پڑتی تھی۔ مصر میں بابلی سومیری اقوام نے یہ خط بہت عرصے تک استعمال کیا۔ ابتدا میں یہ خط پتھر کی سلوں اور صفالی مٹی کی تختیوں پر تحریر کیا جاتا تھا۔ مٹی کی ان تحریر شدہ الواحوں یا اینٹوں کو آگ میں پکا کر مزید پختہ بنا لیا جاتا تھا۔ بعد میں تصاویری خط کو چمڑے اور دھاتوں پر تحریر کیا جانے لگا تھا۔ اس تحریر کے نمونے 5-6 ہزار سال قبل مسیح کے مصر، بھارت، چین، جنوبی امریکہ میں قدیم چٹانوں اور غاروں سے دستیاب ہوئے ہیں۔ ان تصاویر اور تحریروں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان نے اپنے کارناموں اور افکار پر مشتمل ریکارڈ آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس خط کو ہیروگلیفک خط کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، جس کے معنی مقدس تحریر کے لیے جاتے تھے، کیونکہ مصر میں مذہبی رہنماؤں کو ہی لکھنے پڑھنے کا حق تھا، جو ملک کے فرما رواں بھی ہوتے تھے۔ آج بھی خطرے کا نشان ظاہر کرنے کے لیے کھوپڑی، امن کے لیے فاختہ، دریا کے لیے لہروں کے نشان اور اسی طرح سے ٹریفک کے دوسرے نشان اس قدیم خط تحریر کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مصر میں پیپرس کی ایجاد کے بعد اہل مصر یہ خط پیپرس اور پارچمنٹ پر بھی تحریر کرتے تھے۔ شکریہ۔